سورۃ النساء کا دوسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 13واں رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں وراثت کی تقسیم کے متعلق حکم دیتا ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں دو سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ، تو ان کے لیے جائیداد کی 2/3 ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو پہلا خرچہ ہے وہ ہے تجہیز و تکفین کا ہے، تدفین کا ہے، تو وہ میت کی جائیداد میں سے حصہ لیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو خرچہ تجہیز میں، تکفین میں اور دفن وغیرہ میں آتا ہے وہ میت کی جائیداد میں سے اسے لیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی وارث اپنے پیسوں سے کرنا چاہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے جو میت پہ قرض ہے وہ جائیداد میں سے ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو جائیداد بچ جائے اس میں سے میت کی جائز وصیت پر عمل کیا جائے، اور میت نے جو وصیت کی ہے وہ اس کے مال میں سے 1/3 مال پر جاری ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہوا اور اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے اس کے قرض میں نکل گئے، اب بچے 3 لاکھ روپے، اور اس نے وصیت کی تھی کہ 1 لاکھ روپے میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دیجیے گا۔ تو اب چونکہ 3 لاکھ بچے ہیں اور 1 لاکھ وہ 1/3 ہے تو ہم دے سکتے ہیں، تو 1 لاکھ روپے مسجد میں دے دیے، اب 2 لاکھ بچے تو وہ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد میت پر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے، اس کے بعد جو اس کی جائز وصیت ہے وہ اس کے بچ جانے والے مال کے 1/3 مال میں جاری ہوگی۔ اس کے بعد ورثاء میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ اب ورثاء میں جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور حال یہ ہے کہ مرنے والے کا اور کوئی رشتہ دار، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اور اس کی زوجہ بھی نہیں ہے، صرف اس کی اولاد ہے، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ تو جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی کہ فرمایا ایک لڑکی کو جو حصہ ملے گا اس کا 2 لڑکے کو حصہ ملے گا۔ مثلا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو جائیداد کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور 2 حصے ایک بیٹے کو دے دیں گے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اور اگر میت کی صرف بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد، یہاں پر تو فوقس نتائن کے الفاظ ہیں، 2 سے اوپر، لیکن اجماع اس پر ہے کہ 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے اوپر ہوں اور بیٹے نہ ہوں تو کل جائیداد میں سے 2/3 بیٹیوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یہ تقریباً 66.67% بنتی ہے جائیداد کی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، یعنی اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اسے کل جائیداد کا نصف دے دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر مرنے والے کی بیوہ بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں لیکن اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، تو اس کا اصول یاد رکھیں کہ بیٹی ایک ہے تو آدھی جائیداد اسے دی جائے گی، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں
تو 2/3 جائیداد ان میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو میت کے والدین کو اور بیوہ کو پہلے حصہ دیا جائے گا، اور پھر جو حصہ بچ جائے گا وہ حصہ بیٹے میں اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس رکوع کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن سننے کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس سے یہ ذہن بن جائے گا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں، اور اس کی وراثت کی تقسیم کے قواعد سمجھ لیں، ان سے فتویٰ لے لیں کہ اتنے ورثہ ہیں، بتائیے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔